بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات خدمت میں میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ بیان کریں گے۔ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک تختہ لایا جائے۔ تختہ جو ہے لایا جائے اور اس کو بچھایا جائے، کسی جگہ پر اس کو رکھا جائے، تو اس تختے کے اوپر لوبان کی دھونی دی جائے۔ لوبان کی دھونی یا تو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ لوبان کی دھونی دینی ہے۔ اس کے بعد میت کو لایا جائے اور اس تختے کے اوپر اس میت کو رکھا جائے اور اس میت کے کپڑوں کو چاک کیا جائے، اور اس کے بعد ایک تہبند رکھی جائے، مطلب ایک کپڑا موٹا رکھا جائے جو ناف سے لے کر پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ یہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے۔ کیوں موٹا ہونا چاہیے؟ اس لیے موٹا ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ اس میت پر پانی ڈالیں گے، اس کو غسل کرائیں گے، تو اس پانی کی وجہ سے اس کا سطر دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ اگر پتلا کپڑا ہوگا تو آپ حضرت کو معلوم ہے کہ جب پتلا کپڑا ہوتا ہے اس پر پانی پڑ جاتا ہے تو اس میں سارا جسم دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے موٹا کپڑا ہونا چاہیے، ایسا موٹا ہونا چاہیے کہ جس پر پانی ڈالنے کے بعد جو ہے جسم دکھائی نہیں دینا چاہیے، اس کا سطر دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد جب کپڑے سارے کے سارے اتار دیں تو اس کے بعد میت کو استنجا کرانا ہے۔ استنجا جو کرائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں دستانے ہونے چاہیے، مطلب بائیں ہاتھ میں اس کو دستانے پہنے ہیں، اور دستانے پہننے کے بعد اس نے میت کا استنجا کرانا ہے۔ جب استنجا سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میت کو وضو کرائیں گے۔ وضو میں یہ باتیں دھیان رکھنی ہے کہ نمبر 1 ناک میں پانی نہیں ڈالنا ہے، نمبر 2 منہ کے اندر بھی پانی نہیں ڈالنا ہے، نمبر 3 ہاتھوں کو گٹوں تک نہیں دھونا ہے۔ تو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ انگلی کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹنا ہے یا روئی لپیٹنی ہے، تو اس انگلی کو کے اوپر جب کپڑا لپیٹیں گے، روئی وغیرہ لپیٹیں گے، اب اس کو گیلا کرنا ہے، اور گیلا کرنے کے بعد اس کو ناک کی سوراخوں میں ڈالنا ہے اور منہ کے اندر جو ہے دانتوں میں ملنا ہے اور مسوڑوں میں ملنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر جب کپڑا لپیٹیں گے تو لپیٹنے کے بعد ناک کے ان دونوں سوراخوں میں اس کپڑے کو ملنا ہے، اس کپڑے کے ذریعے سے ملنا ہے، اور دانتوں میں اس کپڑے کے ذریعے سے ملنا ہے، اور مسوڑوں میں اس کپڑے کے ذریعے سے ملنا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر اس میت کا خیال رکھنا ہے جو جنابت کی حالت میں اس دنیا سے گزر چکا ہو، یا حیض و نفاس کی حالت میں کوئی عورت اس دنیا سے گزر چکی ہو، تو اس کے لیے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے اس کے دانتوں کو ملنا ہے، اس کے مسوڑوں کو ملنا ہے، اور اس کے ناک کے دونوں سوراخوں کو ملنا ہے۔ اب جب وضو سے فارغ ہو جائیں گے تو داڑھی کو اچھی طریقے سے دھونا ہے صابن سے، اور اسی طریقے سے سر کے بالوں کو بھی اچھی طریقے سے دھونا ہے صابن وغیرہ سے۔ اس کے بعد اس میت کا غسل کرایا جائے۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بائیں کروٹ پر اس میت کو بچھائیں گے، کیونکہ دایاں کروٹ پہلے دھونا ہے، اس لیے بائیں کروٹ پر اس کو بچھائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو بائیں کروٹ پر بچھائیں گے تو دایاں کروٹ اوپر ہو جائے گا۔ تو جب دایاں کروٹ اوپر ہو جائے گا تو اس دائیں کروٹ پر 3 مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح پانی بہانا ہے۔ تو اس طریقے سے پانی بہانا ہے کہ یہ بائیں کروٹ کے نیچے تک پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ تو اس کے بعد اس میت کو اس کی کروٹ بدلنی ہے، مطلب پہلے بایاں کروٹ نیچے تھا، دایاں کروٹ اوپر تھا، اب بایاں کروٹ اوپر کرنا ہے، دایاں کروٹ نیچے کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے اب دانے کروٹ پر اس کو میت کو رکھنا ہے۔ جب میت کو دانے کروٹ پر رکھیں گے تو بایاں کروٹ ظاہر ہو جائے گا۔ تو جب بایاں کروٹ ظاہر ہو جائے گا تو بایاں کروٹ کے اوپر اچھی طریقے سے پانی بہا دیں گے، اس طریقے سے کہ دائیں کروٹ کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اس طریقے سے میت کا غسل کرایا جائے۔ لیکن غسل سے پہلے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ناک میں کوئی کپڑا ڈالنا، ناک کے سوراخوں میں کوئی کپڑا ڈالنا ہے، اور منہ کے اندر بھی کوئی کپڑا ڈالنا ہے، اور کانوں کے سوراخوں میں بھی کوئی کپڑا ڈالنا ہے، تاکہ اس کے اندر جو ہے پانی چلا نہ جائے۔ اس طریقے سے میت کو غسل دینا ہے۔ میت کو غسل دینے کے لیے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ نیم گرم پانی ہونا چاہیے۔
اگر بیری کے پتے میں ابلا ہوا پانی ہو، ابلا ہوا نہیں، گرم کیا ہوا پانی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر بیری کے پتے وغیرہ نہیں ہے تو سادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نیم گرم ہونا چاہیے، نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، تو ایسا پانی میت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو شخص میت کو غسل دے گا کیا اس شخص کے اوپر غسل کرنا واجب، فرض یا ضروری ہے؟ تو لوگوں کے اندر یہ بات پھیل چکی ہے کہ جو شخص غسل میت کرتا ہے، مطلب میت کو غسل دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے میت کو غسل دیا اس شخص کے اوپر غسل کرنا مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ غسل کرے گا تو اچھی بات ہے، اگر غسل نہیں کرے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ، چھوٹا بچہ، مطلب پیدا ہو گیا کوئی بچہ، تو اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھنا ہے کہ بچہ جو پیدا ہو جائے اگر اس میں زندگی کے آثار ظاہر ہو گئے، مثال کے طور پر اس نے رویا وغیرہ، تو اس میں زندگی کے آثار ظاہر ہو جائے تو اب اس کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی پہنانا ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے اور اس کا نام وغیرہ بھی رکھنا ہے۔ لیکن اگر بچہ ایسا پیدا ہوگا، مردہ بچہ، کہ جس میں زندگی کا کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے، تو ایسے بچے کو نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ایسے بچے کی نہ نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ اس کا نام وغیرہ رکھیں گے، بلکہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ غسل کا مسنون طریقہ تھا۔